حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک شجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 8-9 صحابہ تھے نبی کریم کی بارگاہ میں، تو رسول کریم کو آج پتہ نہیں دریائے رحمت کتنا جوش میں تھا۔ حضور فرمانے لگے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کیسا شاندار وہ ہاتھ ہوگا، اور کتنے وہ عظیم لوگ تھے جنہیں حضور نے خود کہا آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہوئے تھے تو بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا بیعت کرو۔ ایک شخص نے پھر عرض کی حضور ہم تو بیعت کر چکے ہیں، لیکن دوسری دفعہ یہ کہا نا تو اب ہم پریشان ہو گئے کہ یار حضور فرما رہے ہیں بیعت کرو تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، کر چکے ہیں، جتنی دفعہ کہیں گے کر لیں گے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ سرکار نے نا پھر خاموش رہنے کے بعد فرمایا بیعت کرو۔ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 باتوں میں بیعت کرو، ایک کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور دوسرا تم نماز کی پابندی۔ فرماتے ہیں یہ باتیں حضور نے اونچی آواز میں کہیں، اور تیسرا فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اور یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، مہربانی کرو۔ کہا بیعت کرو، کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی، کوئی رونے والی بات بھی نہیں تھی، پر پتہ نہیں اس بیعت میں کیا حسن تھا کہ رو رو کے بیعت کی، تڑپ تڑپ کے بیعت کی۔ پھر حضرت عبد الرحمن فرماتا ہے پھر میں نے ان 8-9 لوگوں کو دیکھا، اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور درہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو وہ قریب کھڑے شخص کو یہ نہیں کہتے تھے میرا درہ دے، بلکہ وہ نیچے اترتے تھے اور درہ اٹھا کے دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ جاتے۔ اس قدر زیادہ وہ اس وعدے کے پابند تھے کہ حضور سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ باز آئے ان چیزوں سے، یہ سارے تلاش کرتے ہیں وہ لوگ جو معذور ہوتے ہیں، یہ بیساکھیاں وہ تلاش کرتے ہیں جن کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں۔ خبردار اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔